سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مذاق کر سکتا ہے، لیکن مذاق کرے تو شریعت کی حدود میں رہ کر مذاق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مذاق کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خود ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ان صحابہ میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی کھجوریں نوش فرما رہے ہیں۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کھجور کی گٹھلی کو نکال کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتے تھے، کھجور کھا جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کھجوریں ختم ہو گئیں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دوسرے کو کہنے لگے، دیکھو بھائی، ہم نے کھجوریں تھوڑی کھائی ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوریں زیادہ کھا لی۔ بھئی کیسے؟ فرمایا کہ دیکھو ان کے سامنے گٹھلیاں زیادہ پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے گٹھلیاں تھوڑی ہیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب میں فرمایا ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی بات کے اندر سچے ہیں، میں نے کھجوریں کھائی ہیں، لیکن کھجور کی گٹھلی کو باہر نکال کر میں نے سامنے رکھا، اور انہوں نے کھجوریں کھائی ہیں تو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ تمام صحابہ مسکرانے لگے، خود حضور علیہ السلام بھی مسکرا پڑے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ دکھتی ہے۔ اب کھجوریں بھی کھانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تم تو یہ کہتے تھے کہ میری آنکھ دکھتی ہے اور تم نے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرف سے کھجوریں کھائی ہیں جس طرف سے میری آنکھ نہیں دکھتی تھی۔ یہ ہے مذاق، اور اس مذاق کو شریعت کی حدود میں رہ کر کیا جائے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا۔ ایک بڑھیا کے بارے میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بڑھیا تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں بوڑھی ہو کر جنت میں نہیں جاؤ گی، جوان ہو کر جنت میں جاؤ گی۔ دیکھو کیسا مذاق ہے۔ اسی طریقے سے ایک مزیدار واقعہ ہے حضرات صحابہ کا مذاق کا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ ہے۔ تو راستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کر کے کسی کام کے لیے چلے گئے، اور ایک صحابی کو وہاں نگران مقرر کر کے تشریف لے گئے۔ اب ان صحابہ میں ایک صحابی ایسا تھا جنہیں سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب اس نے نگران سے عرض کیا، کہا کہ بھائی مجھے سخت بھوک لگی ہے، ایک آدھ روٹی مجھے دے دو تاکہ میری طبیعت سنبھل سکے۔ اس نے کہا میں تو دینے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے نگران مقرر کر کے گئے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے ان کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا یار مہربانی کرو مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس صحابی کو سخت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھے، جنگل کی طرف روانہ ہونے لگے، تو سامنے دیکھا ایک آدمی کیا ہے، خوبصورت سفید لباس پہنا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور اونٹنی بھی انتہا درجے کی خوبصورت ہے۔ تو ان کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کسی بستی کسی گاؤں کا چودھری سردار لگتا ہے۔ جب ان کے قریب ہوئے تو کہا چودھری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ کہا چودھری صاحب کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں فلاں گاؤں کا کیا ہے چودھری ہوں، میری کھیتی ہے، اب کھیتی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، تو میں غلام کی تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی غلام مل جائے۔ اب اس صحابی نے انہیں کہا کوئی بات نہیں ہے، غلام مل جائے گا۔ کیسا غلام چاہیے؟ کہا قوت طاقت والا ہو، کام آسانی کے ساتھ کر سکے۔ انہوں نے کہا قوت اور طاقت والا ہے، بڑا ذہین و فطین ہے، اچھا کام کر لے گا، آپ کی کھیتی کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے؟ کہا وہ بیٹھا ہے۔ کہا اچھا کتنے کا بیچو گے؟ تو صحابی نے جس کو روٹی نہیں ملی، انہوں نے کہا کہ میں 500 درہم کے بدلے بیچوں گا۔ کہا یہ 500 درہم لو، کوئی بات نہیں۔ کہا جاؤ غلام کو پکڑ لو۔ ہاں ایک بات ذہن میں رکھنا،
ان کا دماغ تھوڑا سا ہلا ہوا ہے، جب آپ ان کو پکڑیں گے تو وہ کہے گا میں تو غلام نہیں، میں آزاد ہوں۔ تو اب اس چودھری صاحب نے کہا میں اسے سنبھال لوں گا، اور کہا جس وقت تم پکڑو گے چیخے گا، چلائے گا اور قسمیں اٹھائے گا، میں غلام نہیں، میں آزاد ہوں، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کوئی بات نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بعض دفعہ ان کا دماغ ہل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں سنبھال لوں گا۔ اب یہ گئے، جا کر ان کے قریب پہنچے، کہا اٹھو چلے۔ اب وہ نگران کھانے پر جو مقرر تھا اس نے کہا کہاں چلے؟ انہوں نے کہا میرے گھر۔ کہا میں آپ کے گھر کیا کرنے کے لیے چلوں؟ کہا بھائی میں نے تجھے خرید لیا ہے، تو میرا غلام، میں آقا ہوں، میں جس طرح چاہوں کروں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں غلام نہیں، میں آزاد ہوں۔ انہوں نے کہا جا جا، مجھے پتہ ہے بعض دفعہ تیرا دماغ ہل جاتا ہے۔ اب انہوں نے پکڑ کر اونٹنی پر بٹھانے لگے۔ یہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بات تو سن چکا تھا پہلے سے۔ اب جس وقت اونٹنی پر سوار ہوا، یہ رونے لگا، چیخنے چلانے لگا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے چیخنا چلانا سنا، او بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اونٹنی پر سوار چودھری، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کیا کرتا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں مقام سب سے اونچا تھا۔ وہ آیا اور آ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگا، کہا یا ابا بکر دیکھو میں نے ان کو خریدا ہے اور یہ میرا غلام ہے، میرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ میرا ساتھی ہے، یہ غلام نہیں، یہ آزاد ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس نے خریدا؟ فرمایا فلاں صحابی نے۔ حضرت ابو بکر صدیق بات سمجھ گئے۔ اب وہ جب قریب آئے تو اس نگران کو دیکھ کر آنکھ ماری، کہا ٹھیک ہوا تیرے ساتھ؟ اب پورا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا گیا کہ ہوا کیا۔ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا ابو بکر صدیق میں نے ان سے کھانا مانگا، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ کہا جب تک امیر ابو بکر صدیق نہیں آئیں گے اس وقت تک میں کھانا دینے کے لیے تیار نہیں، مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، یہ کھانا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو میں بدلہ لینا چاہتا تھا، میں نے اس طرح کیا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے، اور یہی واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ واقعہ سنا تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے، اتنا ہنسے کہ چادر مبارک اپنے منہ پر رکھ کر ہنستے رہے۔ تو یہ ہے حس، یہ ہے مذاق۔ تو شریعت کی حدود میں رہ کر آپ مذاق کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے ساتھ اس طرح مذاق نہ کریں کہ گالم گلوچ تک کام پہنچ جائے، اور یا اس حد تک آپ مذاق کریں کہ اس کی پگڑی، آپ اس کی عزت کو اچھالنا شروع کر دیں۔ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔